یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے افسوسناک، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کوئی پہلے سے انٹیمیشن تھی ان تھریٹس کی یا اس انسیڈنٹ کی؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ. یقیناً یہ ایک آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر تو خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے مشکلات اور مسائل موجود ہیں. جی اور آپ جانتے ہیں کہ صوبے کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ مشکلات ہیں. پھر کرم کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن آج جو یہ واقعہ ہوا ہے، تو اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ایسا ہمیں اس کی یعنی کوئی تھریٹس باقاعدہ یا وہ تو دکھائی نہیں دیتے. لیکن کچھ عرصہ پہلے حامد الحق صاحب نے انہوں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی بیرون ملک، اور اس میں شاید انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ باتوں کی فیور کیا تھا، جس کے بعد انہیں پرسنلی کوئی تھریٹس وغیرہ شاید آئے تھے. لیکن مجموعی طور پر مدرسے کو یا جو دارالعلوم ہے اسے سچ کوئی تھریٹس نہیں تھے. پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج جس طریقے سے یہ کارروائی ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، تو یہ اسپیسیفک جا کر مولانا حامد الحق صاحب کو ہٹ کیا گیا ہے. جی یعنی نماز جمعہ کے اجتماع میں یہ بلاسٹ نہیں ہوا، بلکہ نماز جمعہ کا اجتماع جب ختم ہوا اور مولانا حامد الحق صاحب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اخری دروازے سے، تو وہاں راستے میں سوسائڈر موجود تھا جس نے خود کو بلاسٹ کیا، اور اس کے بعد یہ سچویشن بنی. تو یہ بالکل دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ قسم کا اٹیک تھا، جس میں حامد الحق صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ شہید ہو گئی. تو یہ یقیناً اس سے کئی سوالات اٹھے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دارالعلوم حقانیہ کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ 23 کے قریب پولیس اہلکار ڈپیوٹیڈ تھے، جن میں 6 اہلکار اسپیسیفکلی وہ مولانا حامد الحق صاحب کے ساتھ سیکیورٹی پر تھے اور 17 ادروائز سیکیورٹی پر تھے. تو ان کی موجودگی میں کسی سوسائڈر کا یوں مدرسے کے اندر آ جانا یہ ایک حیران کن بات ہے. پھر ساتھ ساتھ مدرسے کے جو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب ہیں، طالبان ہیں، وہ جو یہاں پہ زیر تعلیم بچے ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں عیدین کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس میں نہ آئے. لیکن اس کے باوجود آج یہ سچویشن بنی ہے، اور اس سچویشن کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ تقریباً 8 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، 15 سے 20 لوگ اس میں زخمی ہیں. تو یقیناً یہ ایک ایسی سچویشن بنی ہے کہ جو نہایت ہی افسوسناک ہے، اور اس پہ سیکیورٹی حکام کو ضرور اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں. یہ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 6 سال پہلے مولانا سمیع الحق صاحب ایک بالکل ہی اسٹرینج سچویشن میں انہیں بھی شہید کیا گیا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ ساری سچویشن سب کے سامنے ہیں، تو اس میں یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ سیکیورٹی حکام جو سچویشن ہے اسے واضح کریں اور یہ حقائق سامنے لائیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں مسلسل دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں کہ پاکستان میں جہاں دہشت گردی کے واقعات بالکل ختم ہو چکے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اب اچانک ان میں تیزی آ گئی ہے؟ جی آپ مجھ سے بات؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے تھا. جی بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا، نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس والے سے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کافی بہتری آ گئی تھی کچھ معاملات کے حوالے سے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں سے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ کرم ایجنسی کا اور آج کا واقعہ ایسی چیز کی نشاندہی ہے. لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک تسلسل ہو رہا ہے یہ گزشتہ 1 سالوں سے. اس کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جو عام طور پہ لگ رہا ہے جب بھی پاکستان کے اندر یہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے یا کوئی بھی بین الاقوامی ایسے معاہدات یا جیسے کرکٹ کی یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے پاکستان کے بدنام، اس وقت تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے جو پاکستان کے عالمی میچ کو تھوڑا خراب کرنے کے حوالے سے. وجوہات اگر آپ دیکھیں گے تو یقینی طور پہ دیکھیں، ایک مجھے جو سب سے بڑی لگتی ہے کہ اس کے حوالے سے دیکھیں دہشت گردی کوئی ایسا مسئلہ ایسا میٹر نہیں کہ جس کو صرف ایک بندہ یا حل کر سکے. اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی تھوڑا سا کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی عدم اتفاق ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں کر پاتے. اور یہ جب
जब भी देखा कि जब मरकज में अलग हुकूमत होगी, वफाक में अलग होती है, तो और सॉरी के सूबे में अलग होती है, तो ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं। तो ये एक इसकी कम्बिनेशन हमें नजर आई है। बाकी सूबाई हुकूमतों के अंदर भी काफी तक जो है ना उनके आपस के इख्तलाफात है, कुछ चीजें रखती हैं। तो मजमूई तौर पर मैं देखा खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो है ना कुछ काफी दिन से काफी पेचीदा हो चुका है उसको, और इसमें खासतौर पर बैरूनी फैक्टर्स भी हैं, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे उसके अंदर अफगानिस्तान भी हो सकते हैं, आप यकीनी तौर पे दीगर कंट्रीज को भी इसके मुद्दाखिल कर सकते हैं। तो उसको बड़ा पेचीदा मसले को बहुत महारत के साथ हल करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि ये उसी से कड़ी है। ये मेरा एक थोड़ा सा, अगर आपने वजूहात पूछे तो ये मुझे नजर में ये लग रहा है इस वक्त जो है ना।